بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا حدیث کی دونوں کورس ہے۔ ابھی انشاءاللہ حدیث کی تفصیل آگے آئے گی، اس کے بارے میں چند باتیں تمہید کے طور پہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ یعنی اگر ہم حضور کے زمانے کو تھوڑا سا ذہن میں رکھیں، تصور میں لے کر آئیں، تو ایک عام نارمل زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات بیان کر رہے ہیں، صحابہ اس کو محفوظ کر رہے ہیں، آپ ایک کام کر رہے ہیں، صحابہ اس کو دیکھ کر محفوظ کر رہے ہیں۔ کسی صحابی نے کوئی کام کیا، آپ نے اس کی کوئی تردید نہیں فرمائی، صحابہ اس کو بھی کیچ کر۔ اچھا، آپ مکہ میں ہیں، کبھی کون ملنے کے لیے آ رہا ہے، آپ کبھی کیا ارشاد فرما رہے ہیں، کبھی کیا ارشاد فرما رہے ہیں، مدینے میں آپ آ رہے ہیں، کون کون کہاں سے آ رہا ہے، وفد کہاں سے آ رہے ہیں، پورے یمن سے، جزیرۃ العرب سے لوگ آ رہے ہیں، حدیث سنتے جا رہے ہیں، جاتے جا رہے ہیں۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر پوری مملکت اسلامیہ میں، جہاں تک اسلامی مملکت تھی، تو جہاں تک حضور کے صحابہ تھے، سب جگہوں تک حضور کی حدیثیں پھیل گئی۔ یعنی مدینے میں بھی کوئی ایسا خاص کام نہیں تھا، یا ایسا کوئی خاص نظام نہیں تھا کہ حضور کی ساری حدیثوں کو مان لیا جاتا، آئی نہیں۔ جیسے آج کل ہوتا ہے نا کہ بھی لیکچر ریکارڈ ہو رہے ہیں، بیانات ریکارڈ ہو رہے ہیں، اس آدمی کے ساتھ اس کے کیمرہ مین، ریکارڈنگ والے سب ساتھ جا رہے ہیں، جہاں جہاں وہ بات کر رہا ہے، جیسے جتنا بھی، جیسے مولانا جمیل صاحب ہے، وہ یہاں پہ کریں، کینیڈا پہ کریں، پورے پاکستان پہ کہیں کریں، پوری دنیا میں کہیں کریں، بندے ساتھ ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ تو گویا کہ ان کے سارے بیانات ایک جگہ پر جمع ہو رہے ہیں، لیکن اس وقت یہ نظام نہیں۔ اب حضور مجلس میں بیٹھے ہیں، 10 آدمی بیٹھے ہیں، اگلے وقت میں ان 10 میں سے 2 ہیں، 10 وہ بیٹھے ہیں، اگلے وقت میں پھر 2 بیٹھے، 10 بیٹھے، ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، ان بالکل نئے 10 بیٹھے۔ یعنی وہاں تو چینج ہوتا جا رہا ہے، کام چینج ہوتا جا رہا ہے۔ گویا کہ 13 سال مکہ کے، 10 سال مدینے کے لاکھوں افراد کہ انہوں نے حضور سے حدیث سنی، اپنے علاقوں میں چلے گئے، آپ سے کوئی تعلیمات نہیں، اپنے علاقے میں چلے گئے، آپ سے کچھ سیکھا، اپنے علاقوں میں چلے گئے۔ تو پوری دنیا میں جہاں جہاں صحابت حدیثیں پھیلی ہوئی، ذخیرہ حدیث پھیلا ہوا تھا، یعنی باقاعدہ طور پہ منظم کوئی نظام تھا ہی نہیں۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثیں آتی ہیں، کوئی 5000 5,500 کے لگ بھگ حدیثیں، سب سے زیادہ روایت جو ہے وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ 5,500۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 5,500 روایات ہیں، لاکھوں روایات، لیکن وہ لاکھوں کی لاکھوں پوری دنیا میں پھیل گئی۔ ابھی آپ کے سامنے تھوڑا سا مختصر سا تاریخ کو میں لانا چاہ رہا ہوں کہ بھی حدیث پھر مرتب کیسے ہونا شروع ہوئی۔ ابھی آپ دیکھیں سامنے لکھا ہوا ہے، محمد بن شہاب زہری، یہ بہت بڑے حدیث کے محدث گزرے ہیں، 124 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ یہ وہ بزرگ ہیں جنہیں خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے 100 ہجری میں احادیث جمع کرنے پہ معمور فرمایا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج بادشاہوں والا نہیں تھا، ان کا مزاج علماء والا تھا، اس لیے انہوں نے دینی ضرورت محسوس کی، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قرآن کو جمع کرنے کو محسوس کیا تھا، تو انہوں نے قرآن کو جمع کیا۔ تو یہ عمر ثانی تھے، انہوں نے حدیث کے جمع کرنے کی ضرورت کو سمجھا، ان کے دل میں بات آئی۔ کافر علماء حدیث کے بارے میں ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ حدیث کے بڑے عالم 4 تھے اس وقت۔ فہرست مقبول رحمۃ اللہ علیہ 118 ہجری میں وفات پا گئے۔ اچھا، امام مقبول کون تھے؟ موالی میں سے تھے، موالی کہتے غلام، عربی النسل بھی نہیں تھے، یعنی عرب بھی نہیں تھے۔ فرمایا آگے امام مقبول فرمائے، اعتقت بمصر
کہ میں مصر میں تھا جب آزاد ہوا، وہاں کا علم حدیث جہاں تک مجھ سے ہو سکا میں نے جمع کیا. پھر میں عراق آیا، عراق کے بعد مدینے، اور عراق اور مدینے کا سارا علم اپنی استطاعت کے مطابق میں نے سمیٹا. پھر میں شام آیا اور وہاں سے میں نے اس علم کو پوری طرح چھانا. یعنی کہ حدیث کے سب سے پہلے نمبر کے جو بیان کرنے والے لوگ مدینے میں بیٹھے تھے، سارے مدینے کے لوگوں سے حدیثیں لے لی میں نے. پھر عراق پہ آیا، 500 صحابہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عراق میں آ گئے. عراق اس وقت علم کا گڑھ تھا، ان سے بھی حدیثیں لے لی. اور میں دونوں سے حدیثیں لے کے شام میں آیا، اور شام میں آ کے میں نے اچھی طرح دیکھا کہ حدیثیں صحیح کون کون سی ہیں. کوئی غلط حدیث تو بیچ میں نہیں ہے، اس کو سائڈ پہ کر دی. ایک دفعہ امام زہری خلیفہ عبد الملک کے دربار میں تھے، تو اس نے آپ سے مختلف علاقوں کے اکابر علماء کے نام پوچھے. ہر ایک کے بارے میں پوچھا کہ وہ عرب کا ہے یا موالی یعنی غلاموں میں سے ہے. پہلا سوال، مکہ میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ جواب دیا امام زہری. امام زہری جواب دے رہے ہیں، فرمایا عطا ابن ابی رباح. عرب ہے یا موالی میں سے ہیں؟ فرمایا موالی. موالی کا مطلب غلام تھے. پوچھا اس کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ فرمایا قرآن اور حدیث کی خدمت کی برکت. کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو قرآن کی خدمت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بلند کر دے. اللہ تعالیٰ اسے قرآن کی اور حدیث کی. قرآن کی محنت کرنے والے کے چہرے پہ جلال ہوتا ہے، حدیث کی محنت کرنے والے کے چہرے پہ جمال ہوتا ہے. میں نے سے مراد یہ نہیں کہ آپ نے ایک آدھی کتاب پڑھ لی، آپ کی ساری زندگی صبح شام جوانی آپ کی اس میں گھل رہی. جیسے ہم مدرسوں میں جاتے ہیں نا، پڑھانے والے بیٹھے ہوتے ہیں نورانی چہروں والے، یہ وہ ہیں جن کو 30 سال ہو گئے اسی جگہ بیٹھ کر حدیث پڑھا. پھر وہ جا کے نور ملتا ہے، وہ حدیث کا نور اندر آتا ہے، وہ چہرے پہ نکھرتا ہے. اس نے فرمایا کہ ان کو یہ مقام قرآن و حدیث کی خدمت سے ملا، حالانکہ غلام تھے. یمن کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ فرمایا طاؤس بن کیسان. عرب ہے یا موالی؟ موالی میں سے. مصر کا بڑا عالم کون ہے؟ زید بن حبیب. عرب ہے یا موالی؟ موالی میں سے. شام کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ مکحول. عرب ہے یا موالی میں سے؟ موالی میں سے. جزیرے کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ فرمایا میمون بن مہران. عرب ہے یا موالی؟ موالی میں سے. خراسان کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ فرمایا ضحاک بن مزاحم. عرب میں سے یا موالی میں سے؟ فرمایا موالی میں سے. تو خلیفہ عبد الملک نے ٹھنڈا سانس بھرا اور پھر پوچھا کوفے کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ فرمایا ابراہیم نخعی. عرب میں سے ہے یا موالی میں سے؟ فرمایا یہ عربی النسل ہے. عبد الملک نے کہا اب میرا بوجھ کم ہو گیا، اگر اب بھی کسی عرب کا نام آتا تو عرب کا نام نہ آتا تو میرا کلیجہ پھٹ جاتا. اب یہاں پر ایک اور بات اہم ہے، افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارا جدید تعلیم یافتہ طبقہ اور یونیورسٹی اور کالجوں کے طلباء مطالعے کے لیے بھی مغربی ماخذ پر زیادہ اعتماد، یعنی کہ مغرب کی جو کتابیں لکھی جو غیر معتبر ہیں، عربی نہ جاننے کی وجہ سے اصل ماخذ تک ان کی رسائی نہیں ہوتی. یعنی کیا مطلب؟ اب دیکھیں، آج کل ہم لوگ کہتے ہیں نا یہ ریسرچ کا دور ہے، ایسے ہی ہے کہ جی ریسرچ کا دور ہے، ریسرچ کا دور ہے. تو اب آپ نے انگریزی پڑھی اسکول میں بھی، یونیورسٹی میں بھی، کالج میں بھی. کالج یونیورسٹی میں آپ نے کیا پڑھی؟ انگریزی پڑھی. آپ کو شوق پڑ گیا اسلام کی اسٹڈی کا. اچھا، اسلام کی اسٹڈی کے لیے آپ کے پاس دو راستے ہیں، ادھر آپ کو پتہ ہی نہیں. پہلا راستہ اردو زبان، آپ اسلام کی اسٹڈی اردو میں کریں گے. اردو بھی کریں گے نا، آپ کو اردو آتی ہے، آپ اردو کی کتابیں اٹھائیں گے. نمبر دو، آپ اردو سے ذرا باہر نکلتے ہیں کہ یار میں ذرا تھوڑا سا آگے جانا چاہتا ہوں، میں ذرا تھوڑا سا مزید ریسرچ کرنا چاہتا ہوں، اردو میں مجھے تسلی نہیں ہو رہی، مجھے تفصیلات نہیں مل رہی. آپ کو دوسری زبان کون سی آتی ہے؟
इंग्लिश। गोया कि आप स्टडी किसकी कर रहे हैं? स्टडी किसकी कर रहे हैं? इस्लाम की। और उसकी स्टडी के लिए आप किताबें अब कौन सी उठाने लगे? अंग्रेजी, इंग्लिश, इंग्लिश की किताबें आप उठाने लगे। अब आप बताएं कि अंग्रेजी में इस्लाम की रिसर्च हमें कहां तक मोतबर मिल सकती है? जब उर्दू होने की हैसियत से मैंने उर्दू में अपनी रिसर्च पूरी नहीं कर सकता तो मैं इंग्लिश में कैसे कर लूंगा? जबकि इस्लाम की स्टडी का सबसे बड़ा जखीरा और तफसीली मुताला वो अरबी है। अब इस वक्त हमारे बुक स्टॉल में कितनी किताबें उर्दू के अंदर मिल रही है इस्लाम की? कितने बड़े बड़े मकतबे हैं कि नहीं? हर मौजूद में किताब मिल। लेकिन जितना भी काम हुआ है, जितना भी उर्दू में काम हुआ है, ये अरबी का 5% भी नहीं हुआ। अरबी का 5% भी नहीं हुआ। तो आप इन 5% से पूरा इस्लाम कैसे समझेंगे? आप इस 5% से पूरे इस्लाम की स्टडी कैसे करेंगे? 95% इस्लाम का मवाद, इस्लाम की चीजें वो अरबी के अंदर है आज भी। तो इस पे वो इशारा कर रहे हैं कि अफसोस की बात यह है कि हमारा जदीद तबका वो इस्लाम के मुताले के लिए मगरबी माखज पर ज्यादा एतमाद करते हैं। अच्छा, बसा औकात क्या होता है, उलमा की उर्दू में लिखी किताबों का मुताला अपनी कसर शान समझते हैं। बात कहते हैं हमें अंग्रेजी आती है, हमें उर्दू की किताब लेने की क्या जरूरत? वो डायरेक्ट अंग्रेजी पे चले जाते हैं। अब सवाए इसके चारा नहीं कि इन जदीद तुलबा और दानिशवरों के बड़े पैमाने पर सेमिनार मुनक़िद किए जाएं और इस तरह उन्हें इस्लाम के इस माखज़ इल्मी पर मुतमईन किया जाए। जैसे हम ये कर रहे हैं, इसका मकसद ये है कि भी हमें पता हो इस्लाम का माखज़ क्या है। अपने मकसद की तरफ चलते हैं। हदीस मुबारक। हदीस के माना, हदीस किसे कहते हैं? बात, गुफ्तगू को। लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, स्टेटमेंट और गुफ्तगू के। अल हदीस अल कलाम कलीलुहु व कसीरुहु। हदीस बात को कहते हैं, चाहे वो बात छोटी हो या बड़ी हो, मुख्तसर हो या तफसील से हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात बयान के पहलू से जिक्र की जाए तो हदीस कहलाती है। और इन रिवायात को आगे बयान करना, इसको तहदीस कहते हैं। और अमल के पहलू से हुजूर की तालीमात को सुन्नत कहा जाता है। अब आगे देखें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात कौली, फ़िअली और तकरीरी जब बयान की जाए तो वो उसे हदीस कहलाती है, और जब अमल करके बताई जाए तो वो सुन्नत कहलाती है। हदीस में बयान की निस्बत गालिब है, सुन्नत में अमल की निस्बत गालिब है। सहाबा-ए-किराम जब इस तरीक की निशानदेही करते थे जिस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कायम किया, तो कहते थे सन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काम को हमारे लिए राह अमल बनाया। देखिए, दो बातें। एक है
جیسے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اسے حدیث کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں. دوسرا آپ مجھے کہتے ہیں کہ جی مجھے نماز سکھلائیں. کیا سکھلائیں؟ میں آپ کو شروع سے لے کر آخر تک نماز سکھلاتا ہوں. گویا کہ میں نے آپ کو عمل سکھلایا، اس کو سنت کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ میں کھانے کے آداب بیان کر رہا ہوں. میں نے آپ کو کہا کہ مجھے دیکھیں کھانا کیسے کھاتے ہیں. میں نے دائیں ہاتھ آگے، پہلے میں نے ہاتھ دھوئے، دائیں ہاتھ میں آگے لایا، میں نے روٹی توڑی، اپنی طرف سے لگایا، اور پھر میں نے منہ بند کر کے کھانا شروع کیا، چبانا شروع کیا. تو یہ میں عمل بتا رہا ہوں. یہاں بیان نہیں ہو رہا، یہاں عمل دکھایا جا رہا ہے. تو جو عمل دکھایا جاتا ہے وہ اصل سنت ہوتی ہے، جو بیان کی جائے وہ حدیث ہوتی ہے. جو بیان کی جائے وہ حدیث ہوتی ہے، اور جو دکھایا جا رہا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ سنت عمل ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز کی ترغیب اور فضائل بتا رہے ہیں، لیکن طریقہ آپ نے علیحدہ بتایا عملی طور پہ نماز پڑھنی کیسے. لیکن سینکڑوں ہزاروں حدیثیں فضائل کی، وہ حدیث ہے، اور جو آپ نے کر کے دکھایا وہ عمل ہے. اب جیسے آگے صحابہ فرماتے تھے کہ حضور ہمیں کوئی چیز بتاتے تو پھر کہتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ یوں بتلایا کام کرنے کا. تو یہاں آپ کے سامنے حدیث، آگے انشاءاللہ مزید میں آپ کو بتاؤں گا حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ حدیث بطور بیان ہوتی ہے، سنت بطور عمل ہوتا ہے. اب یہ ہے سنت. آپ دیکھیں حدیث اپنے عمل کے پہلو سے سنت کہلاتی ہے، اور یہ اطلاق ہر مکتب فکر میں عام رہا. سنت کے لفظی معنی راہ عمل کے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طریقے عمل کے لیے بھی خود بھی لفظ سنت استعمال کیا ہے. جیسے آپ یہ حدیث دیکھیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصوم وافطر واصلی وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی. میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، اور میں نکاح بھی کرتا ہوں. تو یہ سب چیزیں میری سنت ہیں. جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں. آپ نے عمل بتایا اپنے کہ میں یہ عمل کرتا ہوں، یہ عمل میرے طریقے ہیں، ان طریقوں پہ آپ عمل، ان طریقوں پر آپ چلیں. اس میں ایک عنوان آئے گا سنت اور حدیث میں فرق، اس سے انشاءاللہ مزید واضح ہو جائے. اب یہ دیکھیں سنت کا لفظ عمل متوارث پر آتا ہے. یعنی سنت اس کام کو کہتے ہیں جو حضور نے کیا، صحابہ نے بھی کیا. یہ سب سے بڑی تعریف ہے، سنت جو حضور نے کیا اور صحابہ نے بھی کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے نکاح کیے؟ 11. اور صحابہ میں اور ہمیں کتنی اجازت ہے؟ تو گویا کہ 11 نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے، سنت نہیں. سنت نہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو عمل بتائے اور صحابہ نے آپ کے سامنے کیے، آپ نے ان کو مور لگا دی، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. یہ عمل اب سنت ہے امت کے لیے، قیامت تک کے لیے اپنانے کا. یہ سنت کہلاتا ہے. سنت اسے کہتے ہیں. حدیث سنت ایک چیز نہیں ہے. اب آپ اندازہ کریں حدیث بیان کو کہتے ہیں. سنت جو آپ نے عمل کیا اور صحابہ نے عمل کر کے دکھایا، آپ نے اوکے کر دیا، یہ سنت اب قیامت تک کی.
یہ ہمارا ہو گیا سنت کے اعتبار سے. آگے ہے جی مختصر سا تاریخ حدیث. یعنی تاریخ آپ یوں سمجھ لیجئے، حدیث کی تاریخ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق غار حرا میں آئی تو آپ نے اس کی خبر ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور برقہ بن نوفل کو دی. سب سے پہلی وحی کیا آ رہی ہے؟ اقرا بسم ربک الذی. گویا کہ آج وحی آئی تو حضور کیا ہو گئے؟ حضور نبی بن گئے نا، نبوت مل گئی. اس سے پہلے وحی نہیں آئی، آپ نبی نہیں تھے. نبی ہوتے ہی آپ حضرت خدیجہ کے گھر آئے، آپ اب بات کر رہے ہیں. نبوت ملنے کے بعد نبی کی ہر بات حدیث ہو جائے، نبوت سے پہلے نہیں. تو نبوت ملتے ہی آپ جب ام خدیجہ رضی اللہ عنہ کے گھر آئے تو آپ نے خبر دی. آگے برقہ بن نوفل کا پورا واقعہ ہے، تو گویا کہ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے. آگے دیکھیں، یہ وحی کا پہلا دن تھا اور یہی حدیث کا پہلا دن تھا. یہ بات بھی بالکل صحیح ہے کہ حدیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی تاریخ ایک ہی ہے، کیونکہ جس دن آپ کی بعثت ہوئی یعنی آپ نے اقرا بسم ربک الذی نازل ہوئی، اسی دن آپ نے اپنا خدیجہ رضی اللہ عنہ کو جا کے خبر دی. گویا کہ ایک ہی دن آپ پر وحی نازل ہوئی، اسی دن آپ نے حدیث بیان کی. یعنی آپ جو بھی بات کریں وہ حدیث ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کریں گے وہ حدیث کہلائے گی. اسی دن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کرنی شروع کر دی. تو گویا کہ آپ کی حدیث کا آغاز ہو گیا. اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک جتنی چیزیں آپ بیان کرتے رہے وہ حدیث کراتی رہی. صحابہ اس کو محفوظ کرتے رہے اور انہوں نے پھر اس کو آگے امت میں پھر اس کو بیان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اب جمع کرنے والے کون لوگ تھے؟ مرد نہیں، عورتیں بھی پیچھے نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح بیرونی زندگی، پبلک لائف امت کے لیے اس پر حسنہ تھی، اسی طرح آپ کے گھر کی زندگی، پرائیویٹ لائف بھی امت کے لیے لازمی مشر ہدایت تھی. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حفظ روایت اور صحت علم کے لیے ایسے حالات پیدا کیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی زندگی پوری امت کے سامنے روشن ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اس عظیم خدمت کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا. کس کا انتخاب کیا؟ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا. آپ کے صحابہ پوری دنیا میں ان تین جگہوں پر تقسیم ہوئے تھے: حجاز، عراق اور شام. حجاز مرکز اسلام مکہ مکرمہ مدینہ کا مرکز ہے. عراق میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وقت میں کوفہ اسلامی چھونی بنا تو بڑے بڑے فضلاء صحابہ وہاں آباد ہوئے. اور شام یہ سرزمین جلیل القدر حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کا مرکز درس تھا. تو بڑے بڑے صحابہ حدیث کے بارے میں حضور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے تھے کہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر تھے، ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی زندگی، گھر کی زندگی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے امت کے سامنے بیان کی اور لوگوں نے اس کو لیا. تو یہ حدیث، لفظ حدیث، تاریخ حدیث، یہ آج ہمارے عنوان میں سامنے آئی. تو کل انشاءاللہ آپ کے سامنے اگلا جو انشاءاللہ سبق ہوگا اس میں پھر آپ کو بتائیں گے کہ بھئی دین میں حدیث کی ضرورت کیا ہے. آج آپ کے سامنے موٹی باتیں آ گئی. حدیث اور سنت میں فرق، اور حدیث کی تاریخ کہاں سے شروع ہوئی، اور حدیث جب پوری دنیا میں پھیلی اسے جمع کیسے کیا گیا. تو یہ چیزیں آپ کے سامنے آ گئی کہ 100 ہجری میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں حدیث کو پوری دنیا سے سمیٹنے کی ترتیب بنائی کہ پوری دنیا سے اکٹھی کر کے ایک جگہ پر لکھی جائے. اب انشاءاللہ جمعے کے دن ہمارا ترجمہ قرآن کا سبق ہوگا. ترجمہ قرآن میں انشاءاللہ وہ ترجمہ قرآن اور عربی لینگویج ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہے. جیسے اس دن بھی ہم نے عربی لینگویج میں مثالیں کہاں سے نکالی؟ قرآن پاک سے. تو جمعے کے دن ہم کورس کے اندر قرآن پاک کے ترجمے کو ہم اس انداز سے کریں گے کہ اس سے ہمیں مزید عربی میں تقویت ملے گی، مزید ہمیں عربی سمجھ آئے گی. تو کوشش کریں ساتھ اپنے ایک ایک دوست کو بھی ساتھ لے آئیں تو مزید انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا.